شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے جوڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔